یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمار بیوت اللہ صدق اللہ العظیم۔ میں صمیم قلب سے تمامی احباب کا مشکور ہوں۔ اللہ کریم سب کی مبارک آمد کو اور حاضری کو اپنی بارگاہ بلند و بالا میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور یہ الحمدللہ یہ تقریب سعید یہ نصیبوں کی بات ہے، صدیوں بعد خوش نصیب افراد کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی فرمایا، انما یامر، میرے احباب کو پیچھ ہوتی ہے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن مجید سورۃ توبہ شریف 10واں پارہ، کریم رب نے ارشاد گرامی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو رب کو ایک بھی مانتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن کو بھی برحق مانتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، فرمایا رب کے علاوہ پھر کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، فعسى ان قریب اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، حرف آخر ہے کہ جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ رسول کو برحق مانے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ حق بات کہنے میں کسی سے نہ ڈرے۔ میرے رب نے ارشاد گرامی نے یہ قرآن کے اندر یہ سرٹیفکیٹ نصیب فرما دیا، ڈگری عطا فرما دی، فرمایا تم میرے گھر کو آباد کرنے والے ہو، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان عمار بیوت اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ میرے حدیث پاک ہے، یہ ترجمہ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان عمار بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو، مدرسوں کو آباد کرنے والے، بنانے والے، طلباء کے لیے، دینی مسافروں کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب کرنے والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عام لوگ نہیں ہیں، عمار بیوت اللہ، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہ اللہ والے۔ آج کی ہماری اس تقریب سعید کے جو مہمان خصوصی، اس سے قبل کہ میں شکریہ ادا کروں، الحمدللہ یہ جو جگہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیمرے کے اندر بھی انشاءاللہ ناظرین و سامعین دیکھیں گے، یہ جگہ یہ مدرسے کے لیے ہے، اور یہ 6 مرلے جگہ ہے۔ اس مدرسے کے اندر جو تعمیری اخراجات کے معاملات ہیں، اللہ رسول کے فضل سے کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ہر بندہ دامے دل میں سوکھنے جس لحاظ سے ہو سکتا ہے تعاون کرے، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوار عزت مآب الحاج میاں محمد بشیر احمد مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سرپرستی میں ان کے صاحبزادگان جناب عزت مآب حاجی محمد رفیق صاحب، میاں محمد شفیق صاحب، حاجی محمد ادریس صاحب اور حاجی محمد تنویر صاحب، ان چاروں صاحبزادوں نے مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا باپ مرا نہیں ہے، ہم قرآن کے مدرسے کی صورت کے اندر باپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے، اور یہی ہے زندگی۔ اور کہتے ہیں کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور الحمدللہ اس کار خیر سے ہمارے محترم المقام عزت مآب، ہماری عزتوں کے سرمایہ اور وارث میرے محترم جناب محترم المقام بھائی محمد وزیر خان صاحب، اللہ کریم ان کو اور برکتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ مدرسے کے بالکل متصل ہی، یہ ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے، یہ بالکل مدرسے کے متصل ہی 6 مرلے جگہ انہوں نے الحمدللہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر، اپنے والدین کی درازی عمر کی خاطر کہ ان کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی خاطر 6 مرلے انہوں نے مسجد کے لیے اپنے طرف سے عطیہ عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اور معاملہ یہاں تک بھی نہیں ہے، یہ پرسوں رات کی بات ہے، غالباً عشاء کے بعد ہی ہمارے عزت مآب محترم بھائی محمد وزیر خان صاحب نے مجھے میسج کیا، فرما رہے تھے کہ صرف زمین ہی نہیں دی،
اللہ کا گھر پورا تیار کرا کے اپنی جیب سے دوں گا۔ اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ ایسے لوگ یقیناً صدیوں بعد آتے ہیں، اور یہ میں کسی قسم کی بغیر مبالغہ آرائی کی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب مسجد نبوی شریف کی بات چلی تھی، وہ مسجد کہ ہمارے خوش نصیب حضرات اپنا محترم عزت مآب محمد اکرم زرگر صاحب بیٹھے ہیں، حاج رفیق صاحب ہیں، میاں شفیق صاحب ہیں، جو عمرہ یا حج کر کے تشریف لے آئے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں جو مسجد نبی میں ایک نماز پڑھے، صدیق و عمر کے آقا، عثمان و علی کے آقا نے فرمایا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ مسجد بننے کی باری آئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا مسجد بنانی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صاحب اٹھے چپ کر کے گھر چلے گئے، تو جس کی زمین تھی اس کے مالک کے پاس پہنچ گئے، اسے کہا وہ جو جگہ ہے کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا اتنی رقم کی، تو انہوں نے کہا ڈبل قیمت لے لو، ڈبل قیمت لے لو۔ وہ جو بندہ اٹھ کے گیا تھا، صدیق عمر عثمان و علی سارے صحابہ کے اس مبارک اپنا پاکیزہ گروہ میں سے جو گیا تھا، اس کا نام تھا سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین۔ ذوالنورین، دو نوروں والا، میرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں تو دو نوروں والے بن گئے، تو ان کو ڈبل قیمت طے کر کے واپس آئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل ہماری رجسٹری ہو جائے گی، آپ سنگ بنیاد رکھیں، قیامت تک لوگ گواہی دیں، ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے بارے میں ملے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدالو علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ پہلی اینٹ نیکی پہ رکھ دے، قیامت تک جو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے، سبحان رب العظیم و اعلیٰ کی تسبیحاں قصیدے ترانے پڑھتے رہیں گے، جس طرح پہلی اینٹ رکھنے والے کو ثواب ہوگا، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا ثواب اس پہلے بندے کو پھر ملے گا۔ آج وہ مسجد 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہیں، 1440 ہجری ہے، 11 ہجری کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہے، کم و بیش 1435 سال ہو گئے آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال طیبہ شریف کو، 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ وہاں پہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ذہن میں تصور ضرور آتا ہے، ایسے اینٹ پہلی اینٹ میرے نبی نے رکھی تھی، زمین جناب عثمان غنی نے خریدی تھی۔ الحمدللہ یہ جب تک یہ مسجد، جب تک یہ مدرسہ نمازی نماز پڑھیں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، تصور ذہن میں ضرور آئے گا کہ مسجد کی زمین ہمارے محترم عزت مآب اللہ کریم ان کے والد محترم ہمارے عزتوں کے وارث جناب عزت مآب حاجی محمد نذیر خان صاحب، ان کے صاحبزادوں نے ان کی زندگی کے اندر اپنے والدین کی درازی عمر کے لیے یہ عطیہ پیش کیا، یہ بھی ذہن میں آئے گا۔ ہمارے بزرگوار الحاج میاں محمد بشیر صاحب لوگوں کی طرح مر نہیں گئے، ان کی قبریں ویران نہیں ہوئی، قرآن کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ اس تقریب سعید کے جو مہمان خصوصی ہیں الحمدللہ عزت مآب محترم المقام محمد وزیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور عزت مآب بزرگوار میری آس اور امیدیں جناب محترم المقام عزت مآب محمد اکرم زرگر صاحب، اور صد عزتوں کے مالک جناب محترم المقام عزت مآب محمد طیب خان صاحب، اور ان کے علاوہ الحمدللہ یہاں پہ جتنے حضرات تشریف لے آئے، عزت مآب جناب فوجی محمد نواز صاحب غوث پور سے، اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ جناب قاری غلام عباس سعیدی صاحب، اور دوسرے ناظم اعلیٰ قاری محمد امیر حمزہ سعیدی صاحب، اور ان کے علاوہ جناب عزت مآب جناب مولانا محمد طارق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جدار سے تشریف لائے، اور ان کے علاوہ ہمارے محترم نوجوان بھائی محمد شبیر ٹیلر ماسٹر صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور جناب اپنا بڑے نمے پنڈ سے میرے انتہائی لائق ترین شاگرد حافظ محمد عثمان بشارت صاحب، اور حضرت علامہ قاری محمد طلحہ عثمان صاحب، ان کے علاوہ ملک محمد فاروق سرور صاحب، اور جناب عزت مآب ہمارے کیمرہ مین بھائی محمد ملک محمد محسن صاحب یہ بھی تشریف لے آئے، اور ہمارے عزتوں کے مالک جناب محمد خالد ممبر صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ میں سب کو صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی اس سنگ بنیاد کے صدقے اس ادارے کو، اس مسجد کو تا قیام قیامت ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے جتنے اب تک لوگ فوت ہوئے ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے، اور قبر حشر کی خوبصورتی کا ضامن بنائے۔ اور حاجی محمد رفیق صاحب، میاں محمد شفیق صاحب تشریف لے آئے، ہمارے جناب والا مہمان خصوصی ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی محمد ادریس صاحب اور حاجی محمد تنویر صاحب باہر ہیں، وہ نہیں آ سکے یہاں پہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ کیمرہ، یہ ریکارڈنگ، یہ سب کچھ ان تک پہنچے گی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے والدین کی وفاؤں کو بھولے نہیں ہیں۔
आज भी जब मैंने मियाँ शफीक साहब को कॉल की सुबह, कहते हैं मैं अब्बा जी के पास बैठा हूँ कब्र के ऊपर। अल्लाह करीम इनकी अब्बा जी किबला की कब्र को गरी के रहमत फरमाए। और फिर अगली बात भी समात फरमा लें, इज़्ज़त इमाम मोहम्मद वज़ीर खान साहब ने मस्जिद की ज़मीन भी दी है, मस्जिद की तामीरी तमाम तर मराहिल की जिम्मेदारी भी उठाई है, और ये भी फरमाया कि अगर कोई साहब तावन फरमाना चाहे हम किसी को इसके से महरूम नहीं करना चाहते। और उन्होंने मस्जिद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे नकद कैश दिया है मदरसे के लिए, अल्लाह करीम वो भी अपनी बारगाह में कबूल हो मंजूर फरमाए। जितने हज़रात तशरीफ़ फरमाए अपने अपने प्यारों के लिए इसाले सवाब फरमाएँ। इंशाअल्लाह ताला ये इदारा एक दिन आएगा, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से इमाम अहमद रज़ा की आवाज़ उठेगी। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब मैं इजहार ख्याल के लिहाज करूँगा, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रफ़ीक मदनी साहिब अपनी खूबसूरत अल्फाज में इजहार ख्याल फरमाएँ।